یا عافیہ صدیقی کا نام بہت عرصہ پہلے 2016 کی یہ بات ہے، جب میری خالہ سیدہ آسیہ اندرابی ابھی مقید نہیں تھی، جیل میں نہیں تھی، تب میری ان سے بات ہوئی ایک دفعہ فون پہ۔ اکثر جب بات ہوتی ہے مقبوضہ جموں و کشمیر میں تو وہ بات ہمیشہ ریکارڈ کر دی جاتی ہے، لیکن اس وقت ان سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے حوالے سے بات ہوئی تو بڑا مختصر سا جملہ تھا، تقریر نہیں تھی، کوئی بیانات نہیں تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ بھی پاکستان ہی کی بیٹی ہے، اگر پاکستان آسیہ اندرابی کو اپنی بیٹی سمجھتا ہے تو عافیہ صدیقی بھی پاکستان کی اتنی ہی بیٹی ہے۔ یہ وہ پیغام تھا جو فقط کچھ الفاظ پر مشتمل تھا، لیکن میرے لیے ایک ہی دفعہ کا سبق تھا۔ یہ سبق تھا کہ اگر آئندہ کبھی میں اپنی خالہ سے بات نہ بھی کر سکوں، لیکن جہاں کہیں بھی عافیہ صدیقی کا نام لیا جائے وہاں پہ بابام یہ توہل یہ کہہ سکوں کہ اگر پاکستان کشمیر کو اپنا حصہ سمجھتا ہے، اپنی شارک سمجھتا ہے، آسیہ اندرابی کو پاکستان کی بیٹی مانتا ہے، تو پھر عافیہ صدیقی بھی پاکستان کی اتنی ہی بیٹی ہے۔ اگر آسیہ اندرابی کو ہندوستان دہشت گرد کہتا ہے تو پاکستان اسے مجاہدہ قرار دیتا ہے، تو پھر عافیہ صدیقی بھی پاکستان کی مجاہدہ ہے۔ میں تیار تو نہیں تھا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہاں مجھے آپ کے سامنے کچھ کلمات ادا کرنے کا موقع ملے گا۔ میرا تعلق اس خاندان سے ہے جس خاندان نے تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے اپنے آپ کو ہمیشہ فور فرنٹ پہ رکھا ہے۔ وہ سیدہ آسیہ اندرابی ہوں جنہیں اب گزشتہ تقریباً 16 سال ہو چکے ہیں انٹرمیٹنٹلی وہ جیل میں مقید ہیں، اور اس وقت بھی وہ ہندوستان کی نیو دہلی کی تہاڑ جیل میں ہیں۔ ان کے ساتھ ناہیدہ نسرین اور فہمیدہ باجی، فہمیدہ صوفی بھی جو ہیں وہ وہیں پر قید ہیں۔ میرے خالو ڈاکٹر قاسم فختو گزشتہ 31 سال سے ہندوستان کے ادھم پور کی جیل میں قید ہیں۔ اس راہ حق میں میرا ایک بھائی بھی شہید ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں کے ساتھ جب ہم بات کرتے ہیں، جب ہم سوچتے ہیں، تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ اتنا عرصہ گزر گیا اور پاکستان کا ساتھ ہونے کے باوجود ہمیں کوئی آزادی تو نہیں ملی۔ ہماری جانیں ابھی بھی وہاں پہ اسی طرح سے لٹ رہی ہیں، عزتیں وہاں، گھر وہاں، تشدد، جبر، سب کچھ مقبوضہ کشمیر میں ویسا کا ویسا ہی ہے۔ لیکن اس کے باوجود سید علی گیلانی فقط 2 سال پہلے تک یہ نعرہ لگاتے لگاتے اس دنیا سے گزر گئے، شہید ہو گئے کہ ہم پاکستانی ہیں، یہ پاکستان ہمارا ہے، ہم پاکستانی ہیں، یہ پاکستان ہمارا ہے۔ تو پھر یہاں چاہے جتنی بھی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو، چاہے یہاں کے ہم اپنے زوما کو، اقتدار میں آنے والوں کو کتنی ہی گالیاں دیتے ہوں، لیکن یہ ریاست تو ڈاکٹر قاسم فختو کے مطابق ہمارے لیے مدینہ ثانی ہے۔ یہ تو وہ مسجد ہے جس کی بدقسمتی سے شاید امام اور اس کے چلانے والے تو برے ہوں گے، لیکن اس ریاست کو ہم کیسے برا کہہ سکتے ہیں؟ اس ریاست کو جس کے لیے مقبوضہ جموں کشمیر میں بسنے والے کشمیری مسلمانوں نے آج تک 6 لاکھ سے زائد جانوں کی قربانی دی ہے، جس کے لیے وہاں پہ 1 لاکھ سے زائد بچے یتیم ہو گئے ہیں، جس کے لیے وہاں پہ ہاف ویڈوز، ہاف آرفنز کی ٹرمینالوجیز سامنے آئی ہیں۔ وہ بچے جن کے والدین زندہ تو ہیں لیکن معلوم نہیں کہاں ہیں، پتہ نہیں زندہ ہیں یا شہید کر دیے گئے ہیں، کیا معلوم ماس گریوز کے اندر ہو، نہیں پتہ وہ کہاں ہے۔ وہ ہاف آرفنز